4 فروری 2024 مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کرنے لگے ہیں بروز اتوار۔ لا الہ الا اللہ۔ دیر ہوئے لا الہ الا اللہ۔ ہاں؟ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، نزا کے وقت میں نے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے کہ مجھے تلقین کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، میرے اور اس کے درمیان صرف اس کی بڑائی اور عظمت کا پردہ ہے۔ اس کو مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے اور اس کے درمیان صرف اس کی بڑائی اور عزت کا پردہ ہے۔ بس کہتے ہی روح پرواز کر گئی۔ مزنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تھے کہ مجھ جیسا حجام کن وعدے لائن مجھ جیسا حجام بھلا اولیاء کو تلقین کرے، کیسی غیرت کی بات ہے۔ اور جب اس واقعہ کو ذکر کرتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ میرے جیسا حجام جڑا بندہ ہے وہ اتنے بڑے بزرگوں کو تلقین کرتا تھا، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول تلقین کر رہے۔ انہوں نے آخیا وہ دیکھ کے بزرگ ہنس رہے نے۔ ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو مین مطلب کر رہے تلقین جڑا کدی بھی اللہ تعالیٰ کدی غافل ہے ہی نہیں، ہر وقت ہی کلمہ نال۔ ابو الحسن مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خیر نور باف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی سال رہا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے 8 دن پہلے کہا کہ میں جمعرات کی شام کو مغرب کے وقت مروں گا اور جمعے کی نماز کے بعد دفن کیا جاؤں گا۔ بھول نہ جانا کیا حضرت نے بھول نہ جانا بھول نہ جائیں۔ میں جمعرات دیڑے مغرب تو بعد مرنا ہے تو جمعے تو بعد دفن ہونا ہے۔ جمعے کی صبح کو ایک شخص نے مجھے ان کے انتقال کی خبر سنائی۔ میں فوراً گیا کہ جنازے میں شرکت کروں۔ راستے میں لوگ ملے جو ان کے گھر سے واپس آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جمعے کے بعد دفن ہوں گے، مگر میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کر ان کے انتقال کی کیفیت پوچھی تو مجھ سے ایک شخص نے جو انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے بتایا کہ رات مغرب کی نماز کے قریب ان کو غشی سی ہوئی۔ اس کے بعد ذرا افاقہ سا ہوا تو گھر کے ایک کونے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تمہیں بھی ایک کام کا حکم ہے اور مجھے بھی ایک کام کا حکم ہے، لیکن تمہیں جس کام کا حکم ہے وہ تو فوت نہیں ہوگا اور مجھے جس کام کا حکم ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں اس کو پورا کر لوں جس کا مجھے حکم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی منگوایا اور پھر تازہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور چل دیے۔ اسی وقت مطلب ایک فرشتے آئے تو انہوں نے کہا بھائی فانوی کام ہے تو کرنا، اس کے بغیر تو رہنا کوئی نہیں، میرا بھی کام ہے اور میرا کام رہ جائے گا، زیادہ مہربانی کرو میں نے اپنا کام کیا سی وضو کر کے 2 رکعت نماز بس یہی اصل رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا بندہ اولیاء اللہ کی زندگی ایسی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ یہ نہ پوچھ، تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے خلاصی مل گئی۔ سمجھائی کہ نہیں گا؟
پوچھا کی حالت نے کی حالات نے کیسی جاتی کیسی گزر رہی ہے انہیں آخیا گل نہ پوچھو اتوں کا کی پوچھنا اتنے تو ہر شی واضح ہے تھوڑی جڑی سڑی گلی سڑی دنیا اس تو سن کی مل گئی ہے نجات مل گئی نجات مل گئے ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑے دیکھا میں جو اس کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا کہنے لگے ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے صرف ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں بندہ مریا پیا تو بندہ بڑا خوبصورت ہے جو میں غور نہ دیکھا تو وہ میرے کو دیکھ کے ہنس رہا ہے کی کرتا پیا ہنس رہا وہ کی پیا دے واہ اللہ دے بندیا میرے نال کی ویکھدا پیا تین پتہ نہیں کہ جڑے محبت کرنے رہندے نے محبت مڑ دنیا دی ایک محبت ایک محبت عشق حقیقی ہوتا ہے ایک عشق مجازی ہوتا ہے عشق مجازی کی ہے کہ کسی عورت نال جی عشق ہو گیا جی کسی بندے نال عشق ہو گیا کسی جانور نہ ہو گیا کسی فلاں نہ ہو گیا ساری عشق مجازی ہے اور ایک عشق حقیقی ہے اور عشق حقیقی کس دا اللہ تعالیٰ دے رسول دا عشق حقیقی منصور وچ بولدا او جڑا نا وہ عشق حقیقی منصور وچ بولدا اے او عشق حقیقی ہے جڑی انہاں لوگاں نوں حاصل آیا جڑے انہاں دا ذکر آ رہا ہے اسی تے مڑ عشق تو دور دی گل ہے اسی تے محبت دی بھی کوئی جڑا اس نے بھی حاصل نہیں کر سکیا اس واسطے محبت جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان سکون دا سانس نہیں لین دیندی سکون نہیں دیندی اس کو وہ ہر وقت بے سکون نہ رہتا ہے پتہ نہیں کسی گل تو اللہ میرے تو ناراض نہ ہو جائے اسی یاد ہیں اللہ ساڑے تو ہر وقت راضی ہو جاتا ہے نہ کر کے بھی ایسے اللہ راضی راضی ہے گناہ کر کے گناہ دی پنڈا سرے تے لدیاں نے تے بڑے خوش ہو کے پھردے پے آکڑ کے زمین تے جویں اساں اللہ کو جانا ہی کوئی نہیں اللہ کو پوچھنا ہی نہیں اللہ سانو مرنا ہی نہیں اللہ اکبر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرما دیجئے فرمانے لگے کہ میں اس کی مہربانی کے کرشموں میں متعجب ہو رہا ہوں اس وقت مجھے مشغول نہ کرو سمجھائی کہ نہیں آخری وقت ہے دنیا تو جا رہے نے بندے کی پیدل کوئی وصیت کر دیو انہاں کیا میں تو دی قدرت دے کرشمے سے مشغول ہاں مہربانی کرو میں مصروف نہ کرو اور کم بس میں اللہ دی قدرت دے کرشمے ویکھن دے ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا کہ کوئی وصیت فرما دیجئے فرمانے لگے کہ مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں اس کے بعد ذرا سی قوت معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ اب فرما دیجئے میں لوگوں تک پہنچا دوں گا فرمانے لگے اپنی کوتاہی پر پورے دل سے انکسار اور عاجزی ہو بس یہ میری آخری وصیت ہے تو سمجھائی کہ اپنی انسان دے اندر نہ کوتاہیاں نے ساڈے اندر تے انسان ظاہر گل ہے کوتا حال ہے تے اپنے دل وچ عاجزی ہوئے تے انکساری ہوئے کہ یا اللہ میں اتنے قابل نہیں تیری ذات بڑی اونچی ہے تیری عبادت دا حق میں ادا نہیں کر سکیا یعنی اتنا کچھ کر کے بھی انسان جڑا نا اپنے اندر کمی کوتاہی محسوس کرتا رہے کہ نہیں اللہ کی جڑی عبادت دا حق سی وہ پورا نہیں ہو سکیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا میں سرہانے بیٹھا تھا میں نے اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ دیا میری آنکھ سے آنسو جاری تھے میرے آنسو ان کے رخساروں پر گرے فرمانے لگے کون ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کا خادم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اولیاء اللہ فرمانے لگے مرحبا بہت اچھا کیا آئے میں نے عرض کیا کہ کوئی آخری وصیت فرما دیجئے فرمانے لگے کہ بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ایسا نہ ہو کہ غیروں کی صحبت اللہ تعالی شانہ سے تجھے جدا کر دے برے لوگوں کی صحبت بہت خطرناک ہے صحبت صالح تیرا صالح کنن نیک آدمی کی صحبت تے نیک بنا دے صحبت طالح تیرا طالح کنن برے آدمی کی صحبت انسان کی کر دی ہے
اے جتنی بھی برائی یا اچھائی ہے نا دنیا میں یہ صحبت کے اثرات ہیں. دیکھو کتنے لوگ نیک لوگوں کو بیٹھے اللہ تعالیٰ نے نیک بنا دیتا انہوں نے، اور کتنے لوگ برا کو بندے دے، شرابی کو، بھنگی کو، کوئی جناب غلط کام کر. جس طرح کی صحبت اثرات انسان کے اتنے آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان صحبت جڑی ہے نا کسی دی بہنا اٹھنا جہاں کول مائیت زیادہ ہوئی ہے کوئی انسان کو صحیح کرتا تو انسان کو خراب کرتا. اس واسطے کسی بندے نال دوستی لان تو پہلے اس نو ویکھو کہ وہ دین کیسا ہے، وہ دین دا معیار ویکھو کہ وہ دین کیسا ہے. اسی کہ بس دوستی لا رہی جناب میری فلانے نال دوستی جناب فلانے نال اٹھنا بیٹھنا تے یہ تو بیڑا غرق اتوں ہی ہو رہا ہے. اصل ہے دینداری کتنی ہے، دینداری ٹھیک ہے، نمازی ہے، پرہیز انسان صحبت اٹھ بودے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ صحبت کی برکت نال ہی اللہ نیکی دی توفیق عطا فرما دے. بس آخری پڑھ دیں پھر دعا کر دیں. حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور اکابر صوفیاء میں سے ہیں، انتقال کے وقت بہت ہی گھبرا رہے تھے. کسی نے عرض کیا کہ آپ جیسے بزرگ سے یہ گھبراہٹ بعید ہے، اس سے پہلے تو ایسا حال آپ کا نہ ہوتا تھا، یعنی اتنی گھبراہٹ کسی بات سے بھی محسوس نہ ہوتی تھی. فرمانے لگے کہ سفر بہت لمبا ہے، سفر کیا بہت لمبا ہے اور توشہ پاس نہیں، کبھی اس سے پہلے اس کا رستہ دیکھا نہیں، آقا اور سردار کی زیارت کرنی ہے، کبھی اس سے پہلے زیارت کی نہیں. کو سمجھائی کہ نہیں اللہ کی زیارت کرنی ہے تو کبھی وہ زیارت کی نہیں. ایسے خوفناک مناظر دیکھنے ہیں جو کبھی پہلے دیکھے نہیں، مٹی کے نیچے تنہا قیامت تک پڑے رہنا ہے، کوئی مونس پاس نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کے حضور میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑا ہونا ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر وہاں یہ سوال ہو گیا حبیب 60 برس میں ایک تسبیح ایسی پیش کر دے جس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو تو کیا جواب دوں گا. مطلب ہے کہ اللہ دے ولی دے زندگی ہے، ساری زندگی تو بڑی کوسوں دور ہے، اور یہ حال اس پر تھا کہ 60 برس کی زندگی میں دنیا سے ذرا سا بھی لگاؤ نہ تھا. پھر ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا جو کسی وقت بھی دنیا تو درکنار گناہوں سے بھی خالی نہیں مرتے، گناہوں سے بھی خالی نہیں ہوتے، ہر وقت شیطان کی ہی خوشامد میں لگے رہتے ہیں. اسی شیطان کی خوشامد کر رہے ہیں تو اللہ دے ولی ہو سی جڑا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. اسی ہر وقت شیطان کو خوش کر رہے ہیں تو جڑا شیطان ساڈا ازلی دشمن ہے اس نو ہی راضی کرن دی او دے چکر وچ پے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے. بس اللہ آپ کی بخش دے، اللہ آپ کی خوش ہو جائے گا. بغیر عمل تو ہی اللہ پاک بغیر عمل تو اللہ تعالیٰ دی ذات تو مغفرت کی امید رکھنا کفر ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات تو امید ہے ایمان اور عمل دے نال. جس بندے دا ایمان نہیں عمل نہیں وہ بندہ اللہ دی ذات تو امید رکھدا پیا کہ میری بخشش ہو جائے گی تو مڑ ایک کوشش کے دیے امید شیطان دیے، شیطان بھی آدھا میں اللہ معاف کر دے گا لیکن وہ مغفرت کوئی نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ مدد کی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن رب اغفر وارحمنا آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. تمام بیماروں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو تمام شفائے کامل عاجلہ مسلم میرا دائم عطا فرما. آمین. یا اللہ جتنے بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بیمار نے ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر تمام کو شفائے کامل عاجلہ مسلم میرا دائم عطا فرما. آمین. بچے بچیاں دے امتحان ہو رہے مدرسے دے پاک مدارس تربیت تمام واسطے دعا کرو تمام بچے بچیاں کو کامیابی عطا فرما. آمین. فلسطین دے مسلمانوں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تمام فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما آمین. نصرت فرما. یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر انہوں نے مقدر دے اندر ہدایت نہیں ہے یا اللہ تمام کو تباہ برباد فرما. آمین. تمام مرحومین واسطے دعا کرو اللہ تمام مرحومین دی بخشش فرما. آمین. تمام دی درجات کو بلند فرما. آمین. تمام جنت الفردوس کے اعلی مقام عطا فرما. آمین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین.
اسی اللہ جڑے زندہ سن صحیح معنی دے اندر آخرت تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ آمین۔